الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ صبح کی اس حالت میں کہ وہ مومن ہوئے، کچھ لوگوں نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ کافر ہوئے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ بارش رب العالمین کے حکم سے ہوئی ہے تو وہ مومن ہوئے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ بارش جو ہوئی ہے وہ فلانا ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو فرمایا وہ کافر ہو گئے۔ تو بارش کے ذریعے بھی رب العالمین لوگوں کو آزماتا ہے، ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ جب یہ مشرکین جب سمندری سفر کرتے ہیں، وہ مشرکین جو زمین پر 360 معبودوں کو پکارتے ہیں لیکن سمندری سفر میں جب موجیں ان کو گھیر لیتی ہے، یہ پھنس جاتے ہیں، ان کے ڈوبنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اکرامہ کا کیا معاملہ تھا؟ اکرامہ ابو جہل کا بیٹا کافر تھا، سمندری سفر کر رہا تھا، اور جب سمندر کے اندر بڑی بڑی لہریں آئی اور جب کشتی ڈوبنے لگی تو وہاں مشرکین نے جو ہے پکارا محمد کے معبود کو جو حقیقی معبود ہے، تو وہاں لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ یہاں پر جو ہے اپنے معبودوں کو مت پکارے، محمد کے معبودوں کو پکارے، کیونکہ یہاں کام آنے والا سمندر کے اندر صرف محمد کا معبود ہے، ہمارے معبود یہاں کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اکرامہ نے کہا اچھا، جو سمندر کے اندر جو معبود کام آ سکتا ہے تو خشکی میں کیوں نہیں؟ اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ تھی کہ جب بھی سمندری کوئی عذاب آتا ہے یا طوفان آتا ہے تو اس سے بچانے والا بھی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں سے بعض ایسے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کی نبوت سے پہلے بھی مکہ معظمہ کے اندر سیلاب آتا ہے، خانہ کعبہ گر جاتا ہے، حجر اسود کا معاملہ کیوں پیش آیا ہے؟ خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، دوبارہ تعمیر کرنا پڑا، محمد وہاں پر موجود ہے، ان کی عمر تقریباً 35 سال ہے، نبوت سے 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی کتنے بار یہ معاملہ ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس کو قائم نہیں کیا، تعمیر نہیں کی؟ ان کے دور کے اندر سیلاب نہیں آیا؟ صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام جو بزرگ صحابہ کرام ہیں، ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، جنت المعلا کے اندر، مکہ معظمہ کے قبرستان کے اندر۔ کیا وہاں سیلاب نہیں آیا؟ کیا وہاں پر طوفانی بارشوں نے تباہی نہیں مچائی؟ کیا وہ کم بزرگ تھے؟ یہ سوچنا کہ یہاں کراچی کے اندر جو ہے ایک خاص بزرگ ہے، وہ ہمیں ہر قسم کی طوفان اور سیلاب بارشوں سے بچا لے گا، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ بد عقیدگی ہے، اور بد عقیدہ لوگوں کو ایک موقع مل گیا کہ انہوں نے جو ہے کس قدر جو ہے انہوں نے بد عقیدگی کو پروان چڑھایا۔ آپ بتائیں، جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہاں کی دیواریں نہیں گری تھی، وہاں کی دیواریں گر پڑی، وہاں یہ مسائل نہیں ہے۔ اور میں بھی بڑا سوچتا ہوں اس بات پر، کتنا بیچارہ ایماندار ہے، قتل و غارت کو نہیں روکتا، اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے کتنے برے ہیں، وہاں پر وہ ٹانگ نہیں اڑاتا، وہ بیچارہ اپنے ہی کام سے مخلص ہے۔ اندازہ لگائیں، اگر وہ سمندری طوفان کو روک سکتا ہے، فتنوں کا طوفان، فتنوں کا سیلاب کو بھی تو روکنا چاہیے اسے، قتل و غارت کو بھی روکنا چاہیے اسے، لیکن وہاں تو وہ ٹانگ نہیں اڑاتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بد عقیدگی ہے، کتنی بد عقیدگی اور کتنے کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا میسج دے رہا ہے ہمیں؟ کہ جب بھی وہ سمندری سفر کرتے ہیں، طوفان یا بارش سمندر میں وہ پھنسنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کہنا کہ نیک لوگوں کا وسیلہ ہے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن وسیلہ تو زندے کا ثابت ہے. صحابہ کرام کے دور میں سیلاب آیا تو وہ محمد مصطفیٰ کے روضہ مبارک پر حاضری دے کر اس کو روکتے. محمد مصطفیٰ سے بڑی کوئی ہستی تھی؟ ابھی بھی ان کی روضہ مبارک، ان کا قبر موجود ہے وہاں پہ، کہ ان سے بڑی کوئی ہستی؟ تو محترم بھائیوں، کیوں صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ وسیلہ نیک لوگوں کا، اور وہ بھی کیا ہے کہ وہ دعا کریں. لیکن مردوں کا وسیلہ ہے تو جو اپنے آپ کو موت کی آفت سے نہ بچا سکے، اور جو خود زمین کے نیچے ہو، وہ زمین کے اوپر رہنے والوں کی، زمین کی پشت پر چلنے والوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ بد عقیدگی ہے، بد عقیدگی کا یہ طوفان ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی ایمان کی اصلاح فرمائے.